میری والدہ کا خاندان پنجاب کے ایک شہر عبدالحکیم میں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر پاکستان بننے سے پہلے بہت پرانی حویلیاں بنائی ہوئی تھی، ہندوؤں نے بنائی تھی، بیسکلی ان کو تعمیر کیا تھا وہاں پر، جو ابھی بھی اسٹل ابھی وہاں پہ موجود ہیں۔ میری والدہ کی ایک کزن تھے اور وہ اکثر گھر کے صحن میں سویا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری والدہ نے مجھے بتایا۔ ایک دن رات کے 3 بجے وہ سو رہے تھے اور ان کو صحن میں ہی سو رہے تھے، اور ان کو اچانک سے آواز آئی، کسی نے ان کو ان کے نام سے پکارا۔ تو وہ ایک دم سے اچانک سے اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا تو آواز اوپر چھت سے آ رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر ہر جگہ دیکھا، چھت پہ بھی جا کے دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو دوبارہ سے آ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ جیسے ان کو نا کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ دوبارہ سے اٹھے، اور جب اٹھ کے انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ایک سفید رنگ میں دھوئیں کے روپ میں ایک سفید دھواں ہوتا ہے، جیسے اس میں کوئی کھڑا ہوا تھا وہاں پر۔ دھوئیں کے روپ میں، جیسے ایک انسانی شکل دھوئیں کے روپ میں ہو، اس طرح وہ کوئی کھڑا ہوا تھا چھت پر اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی وہ اس کے پیچھے بھاگے ہیں، اور پیچھے بھاگتے ساتھ ہی جیسے ہی یہ چھت پر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر یہ سلسلہ 2-3 دن تک چلتا رہا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے اپنی رشتہ داروں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے کمرے میں سویا کرو، صحن میں نہ سویا کرو، یہ تمہیں صرف وسوسے ہیں، وہم ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی گاؤں سے بلانگ کرتا ہے، یا آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ گاؤں گئے ہیں تو، کیونکہ گاؤں میں کبرڈس نہیں ہوتی، تو جو جتنے بھی گاؤں والے ہیں وہ اپنے سامان، کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ ایک میٹل کا ایک باکس ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بکس یا پٹیاں بولتے ہیں اکثر، تو وہ اس میں رکھتے ہیں اپنا سامان۔ خیر ایک رات میرا والدہ کا کزن وہی سو رہے تھے باہر صحن میں، رات کے 3 بجے اچانک سے ان کو آواز آئی ہے اسی بکس کی کھلنے کی ان کے کمرے سے، کیونکہ وہ صحن میں سوتے تھے تو ان کا کمرہ بالکل سامنے تھا۔ تو ان کو آواز آئی ہے جیسے کسی نے ان کا نا وہ بکس کھولا ہے۔ انہوں نے اپنی چرپائی پہ لیٹے لیٹے ہی سامنے کمرے میں دیکھا ہے، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا تو ان کو نظر آیا کہ وہی دھوئیں والا شخص جو ہے وہ ان کے بکس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہو کر ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی وہ اٹھے اپنی چرپائی سے اس کی شخص کے پیچھے جانے کے لیے، تو وہ بندہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور اس حادثے کے بعد سے ان کی جو طبیعت تھی اور ان کی جو صحت تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نماز کے پابند تھے، لیکن ایک دن وہ صبح فجر کے ٹائم کے لیے نہیں اٹھے، تو ان کے بھائی بھی اکثر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، تو وہ گئے ان کمرے میں ان کی پتہ کرنے کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں اٹھے، ان کو جگانے کے لیے گئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ دیکھا، انہوں نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ اسی بکس کے پاس فوت ہوئے پڑے ہوئے تھے، اسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے اس دھوئیں کو دیکھا تھا۔